اللہ تعالیٰ نے اس مسلمانوں کو فتح عطا کی شروع میں، مگر چند صحابہ کی غفلت لاپرواہی کی وجہ سے جو انسانی بشری تقاضا ہو جاتا ہے انسان سے، یہ شروع کی فتح جو تھی مسلمانوں کی وہ شکست میں تبدیل ہونے لگی. تو پھر کفار پلٹ کے آ گئے. پھر مسلمانوں پہ حملہ سامنے سے پیچھے سے دونوں طرف سے ہو گیا، تو اس میں کافی سارے صحابہ بھی شہید ہو گئے. تو جو کفار بھاگ رہے تھے انہیں جب پتہ چلا کہ مسلمان جو ہے اب ہار رہے ہیں، ہم جیت رہے ہیں، تو وہ واپس پلٹ آئے. اس میں عورتیں بھی آ گئی، تو عورتوں خوشی سے جھومنے لگی، ناچنے لگی. تو وہ آ کے مسلمان جو شہید ہوئے تھے ان کے کان، ناک اور ہونٹ اس طرح کاٹ کے ان کو سوئی دھاگے میں پرو کے گلے میں ہار بنا کے اور ناچنے گانے لگ گئی. تو انہی عورتوں میں ایک عورت تھی کافروں میں سے، سلافہ بن سعد. اس کے 3 بیٹے اور اس کا شوہر بھی اس کفار کی طرف سے آیا تھا. یہ رجئی کے رہنے والے تھے. رجئی جو ہے مدینہ سے کچھ ہی فاصلے پہ تھا. وہ بھی ان مشرقی کفار کے ساتھ آئے تھے. تو اس کے نظر نہیں آ رہے تھے. وہ جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاشوں کے پاس پہنچی تو دیکھی اس کے 3 بیٹے اور اس کا شوہر قتل ہو گئے، وہیں پہ رکھے ہوئے. تو ایک ایک کر کے سب کو دیکھنے لگی. تو ایک بیٹا جو تھا اس کا اب سانس باقی تھا. اس نے اپنے بیٹے سے پوچھی کہ تمہیں کون سے قبیلے نے قتل کیا ہے؟ تو اس کے بیٹے نے کہا عاصم بن ثابت. اس نے ہم 3 بھائی اور ہمارے والد کو اسی نے قتل کیا ہے. تو سلافہ بن سعد جو تھی اس نے اسی ٹائم قسم کھا لی کہ میں عاصم کو شہید کروا کے ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی. پھر جب یہ واپس چلے گئے تو اس نے اپنا علاقہ قبیلہ رجئی میں اعلان کروا دیا کہ جو بھی عاصم کا سر لے کے آئے گا مجھ سے 100 اونٹ انعام میں دوں گی. اب 100 اونٹ بہت بڑی رقم تھی. جیسا آج بھی آپ دیکھ لیے 100 اونٹ اگر دیکھیں، 1 اونٹ ہوتا ہے 3 لاکھ کا کم سے کم. تو 100 اونٹ تقریباً 3 کروڑ کے ہوتے ہیں. بہت بڑی رقم بنتی ہے. اس ٹائم بھی یہ عالم تھا. تو بہت سارے لوگ لگ گئے اس فکر میں کہ اونٹ ہمیں مل جائے. اب اس میں 2 روایت آتی ہے. ایک روایت یہ آتی ہے کہ اس ٹائم جتنے بھی قبائل تھے ان کے لوگ جاسوسی کرتے رہتے سب طرف. ہر قبیلے کی خبر کرتے تھے کہ کون جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور کون امن سے بیٹھا ہوا ہے، کون کس کا ساتھ دے رہا ہے، کون غداری کر رہا ہے. تو ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عاصم اور ان کے ساتھ حضرت خباب اور حضرت زید اور 7 صحابہ دوسرے یہ جاسوسی کی غرض گئے تھے رجئی. اور دوسری روایت یہ ہے کہ وہاں رجئی سے انہوں نے دھوکہ کیا. ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ صحابہ بھیج دیں